صلاح الدین ایوبی، جسے عرف عام میں صلاح الدین کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کی ایک ممتاز شخصیت تھے جو 12 صدی میں زندہ رہے۔ وہ اپنی فوجی طاقت، قیادت اور صلیبی جنگوں کے دوران یروشلم کو صلیبیوں سے دوبارہ حاصل کرنے کی کوششوں کے لیے منایا جاتا ہے۔ ان کی وراثت نے عصری مسلم اور مغربی تاثرات دونوں پر نمایاں اثر ڈالا ہے، جو زیادہ تر مزاحمت اور اتحاد کے موضوعات پر مرکوز ہے۔ آئیے ان تصورات کو دریافت کریں۔ صلاح الدین ایوبی کو مسلم دنیا میں ایک ہیرو کے طور پر بڑے پیمانے پر احترام کیا جاتا ہے، جس نے کامیابی سے یروشلم کا صلیبیوں سے دفاع کیا اور مختلف دھڑوں کو اسلام کے جھنڈے تلے متحد کیا۔ اس کے اقدامات کو اکثر غیر ملکی قبضے اور جبر کے خلاف مزاحمت کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مسلمان صلاح الدین کی کوششوں کو بیرونی خطرات کے پیش نظر مختلف مسلم گروہوں کے درمیان اتحاد کی اہمیت کے مظاہرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انصاف، بہادری اور مذہبی رواداری کے لیے ان کی وابستگی بھی مسلم دنیا میں ان کے مثبت امیج میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صلاح الدین کو اکثر اسلامی گفتگو میں ایک ماڈل لیڈر کے طور پر حوالہ دیا جاتا ہے، جس نے انصاف اور ہمدردی کے اصولوں کو مجسم کیا۔ مخالفین کے ساتھ بات چیت کرنے کی اس کی صلاحیت، یہاں تک کہ تنازعات کے درمیان حکمت اور حکمت عملی کی ایک مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اندھا دھند تشدد کا سہارا لیے بغیر یروشلم پر اس کا دوبارہ قبضہ اکثر انسانی زندگی کے لیے ان کے احترام اور اسلامی اصولوں سے وابستگی کے ثبوت کے طور پر اجاگر کیا جاتا ہے۔ مغربی تاریخ میں صلاح الدین ایوبی کو اکثر ایک بہادر اور معزز مخالف کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جو اس کی فوجی صلاحیت اور انصاف پسندی کے احساس کے لیے سراہا جاتا ہے۔ صلاح الدین کے بارے میں مغربی تصورات وقت کے ساتھ ساتھ ابھرے ہیں۔ صلیبی جنگوں کے دوران اسے ایک مضبوط حریف کے طور پر دیکھا گیا، جس نے مغربی افواج کو چیلنج کیا۔ عصر حاضر میں صلاح الدین کی وراثت کو ایک زیادہ باریک بینی کے ساتھ تلاش کیا گیا ہے، ان کے کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے مذہبی اور ثقافتی نقطہ نظر میں ان کے اختلافات کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ کچھ مغربی مورخین اور علماء صلاح الدین کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں جس نے مذہبی رواداری اور متنوع ثقافتوں کے احترام کی اقدار کو مجسم کیا۔ قیدیوں کے ساتھ اس کا سلوک اور یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد عیسائیوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے اس کی رضامندی کو اس کی عظمت اور فرض شناسی کی مثالوں کے طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ اس تصویر کشی کا مقصد ثقافتی تقسیم کو ختم کرنا اور مختلف تہذیبوں کے درمیان مشترکہ انسانیت پر زور دینا ہے۔ مزاحمت اور اتحاد کی علامت کے طور پر صلاح الدین ایوبی کی میراث مسلم اور مغربی دونوں حوالوں سے اہم ہے۔ اس کی کہانی ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ مختلف پس منظر اور عقائد کے لوگ ایک مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ تنازعات کے وقت۔ ان کی مثال کو اکثر ثقافتوں اور مذاہب میں امن، افہام و تفہیم اور تعاون کو فروغ دینے کی عصری کوششوں کے لیے ایک تحریک کے طور پر پکارا جاتا ہے۔ آخر میں، جبر کے خلاف مزاحمت اور متنوع گروہوں کے درمیان اتحاد کی علامت کے طور پر صلاح الدین ایوبی کی میراث وقت اور ثقافتی حدود سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت مسلم اور مغربی دونوں معاشروں میں انصاف، رواداری اور تعاون کے اصولوں پر بات چیت اور عکاسی کی ترغیب دیتی ہے۔ مزاحمت اور اتحاد کی علامت کے طور پر صلاح الدین ایوبی کی وراثت کا بعد میں ہونے والی صلیبی جنگوں اور یورپی رویوں پر ایک قابل ذکر اثر پڑا، جس سے دونوں فریق ایک دوسرے کو کیسے سمجھتے تھے اور جنگ اور سفارت کاری کے طرز عمل کو متاثر کرتے تھے۔ آئیے اس اثر کو مزید دریافت کریں۔ صلاح الدین کی فوجی کامیابیوں اور ایک ہنرمند کمانڈر کے طور پر اس کی شہرت کا بعد کی صلیبی جنگوں پر گہرا اثر پڑا۔ ان کی فتوحات نے یورپی طاقتوں کو مسلم افواج کی قوت اور عزم کا اظہار کیا۔ نتیجے کے طور پر مستقبل کے صلیبی اپنی فوجی مہمات میں زیادہ محتاط اور حکمت عملی کے حامل تھے۔ انہوں نے صلاح الدین کی حکمت عملی سے سیکھے ہوئے اسباق کا مقابلہ کرنے کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ صلاح الدین کے یروشلم پر دوبارہ قبضے کی یاد بعد کی مہموں کے دوران صلیبیوں کے لیے ایک محرک عنصر بنی رہی، جس نے انہیں مقدس شہر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے طریقے تلاش کرنے کی ترغیب دی۔ اس کی میراث نے صلیبی حکمت عملیوں اور اتحادوں کی ترقی کو متاثر کیا،
ساتھ ہی ایسے لیڈروں اور کمانڈروں کے انتخاب کو بھی متاثر کیا جو اس کی مہارت کی سطح سے مماثل ہو سکیں۔ یورپین نظروں میں صلاح الدین ایوبی کی تصویر وقت کے ساتھ ساتھ تیار ہوتی گئی۔ ابتدائی طور پر صلیبی جنگوں کے دوران اسے اکثر ایک خوفناک مخالف کے طور پر دکھایا جاتا تھا، جبکہ اس کے بہادرانہ طرز عمل نے اسے عزت بخشی۔ جوں وقت گزرتا گیا اور تاریخی تناظر بدلتا گیا، صلاح الدین کے بارے میں یورپی رویوں میں مزید گہرائی آتی گئی۔ اسے تیزی سے ایک قابل مخالف کے طور پر دیکھا جاتا تھا جس کی عزت اور فوجی صلاحیت کی تعریف کی جاتی تھی۔ اس ابھرتے ہوئے تاثر نے مسلم دنیا کے تئیں یورپی رویوں کو بھی متاثر کیا۔ جیسا کہ یورپی ممالک اسلامی دنیا کے ساتھ تجارت، سفارتکاری اور ثقافتی تبادلے میں مصروف تھے، مشترکہ اقدار اور تعاون کے امکانات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مذہبی رواداری اور مخالفین کے احترام کی قدر کرنے والے رہنما کے طور پر صلاح الدین کی شہرت نے مزید کھلے مکالمے اور افہام و تفہیم کی راہ ہموار کرنے میں مدد کی۔ میدان جنگ میں صلاح الدین کی حکمت عملیوں اور حکمت عملیوں نے مسلم اور یورپی دنیا دونوں میں فوجی سوچ پر دیرپا اثر چھوڑا۔ نقل و حرکت، انٹیلیجنس جمع کرنے اور نفسیاتی جنگ پر ان کے زور نے فوجی کمانڈروں کی آنے والی نسلوں کو متاثر کیا۔ اس کی مثال نے جنگ کے اصولوں کا احترام کرنے اور قیدیوں کے ساتھ عزت کے ساتھ برتاؤ کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا، ایسے اصول جو آہستہ آہستہ یورپی شورویروں کے ضابطہ اخلاق میں شامل ہو گئے تھے۔ مزید برآں، صلاح الدین کی سفارتی گفت و شنید کے لیے آمادگی، یہاں تک کہ تنازعات کے ادوار میں مسلم اور عیسائی طاقتوں کے درمیان مستقبل کے تعامل کے لیے ایک مثال قائم کی۔ سفارتکاری کے بارے میں ان کے نقطہ نظر نے تنازعات کو صرف تشدد کے ذریعے حل کرنے کی بجائے بات چیت اور سمجھوتا کے ذریعے حل کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کیا۔ خلاصہ یہ کہ مزاحمت اور اتحاد کی علامت کے طور پر صلاح الدین ایوبی کی میراث نے بعد میں ہونے والی صلیبی جنگوں اور یورپی رویوں پر خاصا اثر ڈالا۔ اس کی فوجی کامیابیوں اور قائدانہ خوبیوں نے مستقبل کے تنازعات میں دونوں فریقوں کی حکمت عملیوں کو تشکیل دیا، جبکہ ایک معزز مخالف کے طور پر اس کی شبیہ نے دونوں تہذیبوں کے درمیان ایک زیادہ اہم تفہیم کو فروغ دینے میں مدد کی۔ جنگ، سفارتکاری اور ثقافتی تصورات پر اس کے اثرات جدید دنیا میں گونجتے رہتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور رواداری نمایاں خصوصیات ہیں جنہوں نے ایک ماڈل لیڈر کے طور پر ان کی میراث کو بلند کیا، مزاحمت اور اتحاد کی علامت کے طور پر ان کی ساکھ میں اہم کردار ادا کیا۔ ان خصوصیات نے نہ صرف مخالفین کے ساتھ اس کے تعاملات کو تشکیل دیا بلکہ اس پر بھی دیرپا اثر چھوڑا کہ اسے تاریخی اور عصری دونوں حوالوں سے کس طرح سمجھا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں صلاح الدین کے بہادرانہ رویے اور دشمنوں کے ساتھ ان کی بات چیت نے انہیں ایک غیر معمولی کردار کے رہنما کے طور پر الگ کر دیا۔ بہادری سے اس کی وابستگی اس کے طرز عمل کے مختلف پہلوؤں سے عیاں تھی۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ صلاح الدین کا سلوک ہمدردی اور انسانی وقار کے احترام کی علامت تھا۔ وہ اکثر قیدیوں کو بغیر تاوان کے رہا کرتا تھا اور منصفانہ سلوک کی اس کی ساکھ نے یہاں تک کہ اس کے کچھ دشمنوں کو دوسرے کمانڈروں کا سامنا کرنے کے بجائے اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو ترجیح دی۔ صلیبیوں سے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین نے عیسائی زائرین کو اپنے مقدس مقامات پر جانے اور آزادی سے عبادت کرنے کی اجازت دے کر بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے چرچ آف ہولی سپلچر کی حفاظت کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ عیسائی مذہبی رسومات کا احترام کیا جائے۔ صلاح الدین ایک سخت ضابطہ اخلاق کی پابندی کرتا تھا، اپنی بات چیت میں عزت اور دیانت کی قدر کرتا تھا۔ اس شاطرانہ رویے نے اسے اپنے ہم عصروں مسلم اور عیسائی دونوں سے داد دی۔ ایک ماڈل لیڈر کے طور پر صلاح الدین کی میراث بھی ان کی شاندار مذہبی رواداری سے تشکیل پاتی ہے، جو مذہبی تنازعات کے دور میں نمایاں ہے۔ مختلف عقائد کے لوگوں کے ساتھ اس کے رویے نے افہام و تفہیم اور بقائے باہمی کو فروغ دینے کی خواہش ظاہر کی۔ صلاح الدین نے اپنے دور حکومت میں مذہبی آزادی اور رواداری پر زور دیا۔ اس نے عیسائیوں اور یہودیوں کو بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنے عقائد پر عمل کرنے کی اجازت دی اور اس کی حکمرانی میں شمولیت کے عزم کا اظہار تھا۔ صلاح الدین مخالفین کے ساتھ سفارتی مذاکرات میں مصروف رہے، جب بھی ممکن ہوا تنازعات کا پرامن حل تلاش کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔
اس کی سفارتکاری کا مقصد اکثر غیر ضروری خونریزی سے بچنا اور تعاون کو فروغ دینا تھا۔ مختلف مسلم دھڑوں کو اپنے بینر تلے متحد کرنے کی صلاح الدین کی کوششوں نے مسلمانوں کے درمیان بین المذاہب اتحاد کے لیے ان کی وابستگی کو ظاہر کیا۔ اس اندرونی اتحاد نے اسے بیرونی خطرات کے خلاف ایک مضبوط محاذ پیش کرنے کا موقع دیا۔ عصر حاضر میں صلاح الدین کی بہادری اور رواداری ایسی خصوصیات کے طور پر گونجتی رہتی ہے جو قیادت، تنازعات کے حل اور بین المذاہب ہم آہنگی پر بات چیت کو تحریک دیتی ہے۔ اس کی مثال ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ رہنما اخلاقی اصولوں کو قربان کیے بغیر اپنے مخالفوں کی انسانیت کو نظر انداز کیے بغیر اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ بہادری اور رواداری کے نمونے کے رہنما کے طور پر صلاح الدین کی میراث تاریخی اور ثقافتی حدود سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس کے اعمال قائدین کے لیے وقار، ہمدردی اور مشترکہ اقدار کے لیے عزم کے ساتھ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے قابل قدر سبق فراہم کرتے ہیں، جو انہیں مزاحمت، اتحاد اور اخلاقی قیادت کی ایک پائیدار علامت بناتے ہیں۔